الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم شفیع امم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی مرتبت صدر مجلس ہاذا حضرت محترم خواجہ وحید صاحب زیدہ مجدہ کے لیے بے پناہ دعائیں ہیں کہ جنہوں نے اس درسگاہ محبت میں کتاب اللہ کی نوکری اپنے ذمے لی، اور آج مجھے قلبی فرحت ہو رہی تھی اگرچہ میں بہت تھکا ہوں کہ 25 بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی، اور یہ ایک بہت بڑی دولت ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں۔ میں ان بچوں کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص محترم خواجہ صاحب کو بصمیم قلب مبارک دیتا ہوں کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کی برکتیں اللہ اس پورے علاقے کو نصیب فرمائے۔ مسجد میں جس رونق اور گہما گہمی کے ماحول میں اور آپ موجود ہیں، تقاضا تو یہ ہے کہ میں ایک پرجوش خطاب کروں، لیکن میری اس وقت پوزیشن اس طالب علم کی سی ہے جو آخری پیریڈ کے اندر ساری توجہ اپنا بستہ سمیٹنے اور قلم دوات کو سمیٹ کر کے ٹلی کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو میں کل سے آپ کے شہر میں آیا ہوں اور گلی گلی گھوم رہا ہوں، تو اب یہ ہے کہ میرا یہ آخری پیریڈ ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ تو آپ کی محبت اور آپ کے تمتماتے ہوئے چہرے مجھے کچھ کہنے پہ جو مجبور کر رہے ہیں، تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری کرے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ سعادت مندی کے لمحے ان بچوں کو نصیب ہوئے کہ جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی۔ میں رات دیر سے جامعہ میں پہنچتا ہوں، کبھی رات 3 بجے، کبھی 4 بجے، کبھی 2 بجے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو میں تجسس میں آ جاتا ہوں کہ اس اندھیرے میں کون بچہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو میں جا کے دیکھتا ہوں تو کوئی بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا، بعض بچوں کو نیند میں بولنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ یوں سوئے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری پھر جو فرحت قلبی وہاں مجھے میسر آتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم سوئے ہوئے بھی قرآن پڑھتے ہو۔ یہ مقدر کی باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا مقصود نہیں ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے نشہ آ گیا تھا، اور دیر تک میرے اوپر ایک کیفیت رہی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے دوسرا اس کا سرا۔ تو طبیعت پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، تو لوگ انہیں ملنے گئے، تو کسی نے واپس پلٹتے ہوئے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، آ جاؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔
تو یہاں تنہائی میں کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں۔ تو فرمانے لگے نہیں، تم نے غلط دیکھا، میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ اگرچہ حفظ القرآن کرنا، حفظ قرآن یہ تمام لوگوں پہ فرض نہیں ہے، معاشرے کے مسلمانوں کے ایک طبقے پہ ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کرے، تاکہ قرآن مجید کی حفاظت کا جو ظاہری انتظام ہے وہ ہو سکے۔ ویسے اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور اس کا ظاہری انتظام یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور ہر گلی ہر محلے آپ کو حفاظ ملیں گے۔ اور یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ تو زوال امت میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ 25 بچے اس مسجد سے حفظ کر رہے ہیں، تو جب امت کو عروج ہوتا ہوگا پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آج ہم سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاید مبالغہ ہے، لیکن امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث لینے بیٹھتے تھے تو آپ کے درس حدیث کو سننے کے لیے جو لوگ بیٹھتے وہ تو بہت سارے تھے، جو باقاعدہ لوگ لکھتے تھے ان کے لکھنے کے لیے 4000 دواتیں رکھی جاتی تھی، اور یہ روز کا معمول تھا۔ تو پھر کیا وہ زمانہ ہوگا؟ اور اس دین کو بانک پن نصیب فرمائے۔ اور مجھے یقینی طور پہ جہاں کہیں بھی کوئی چراغ روشن دکھائی دیتا ہے تو کل بھی فرحت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس دینیہ یہ کام کرنے کی آماج گاہیں ہیں، اور یہاں سے دین کی نہضت اور نشت ہوگی۔ تو یہ عرض کروں گا کہ ان کی طرف ضرور توجہ کریں۔ آپ جہاں بھی کوئی دارالعلوم دیکھیں تو وہاں ان کو اتنے وسائل فراہم کریں کہ ان کی توجہ اور ان کا وقت ادھر تقسیم نہ ہو، وہ ساری توجہات جو ہے وہ طلباء کی طرف لگائیں، اور جگہ جگہ جو ہے وہ مدارس دینیہ کا قیام ہو۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہیں اللہ رسول کو، پھر اس دور میں تو اور پیارے ہوں گے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ کسی زمانے میں ایک دارالعلوم تھا، تو وہاں جو چھوٹے بچے تھے ان کی خدمت کے لیے ایک صاحب تھے، انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور فارغ البال ہو گئے، بچوں کی شادیاں کر دی، تو انہوں نے کہا میں ان بچوں کی خدمت کیا کروں گا۔ تو وہ کبھی گھی کا کنستر اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتے، اور کبھی آٹے کی بوری اٹھا کے لا رہے ہوتے۔ تو وہ بچے ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے نام ڈال دیا حمار، گدھا۔ وہ کہتے یہ ہمارا گدھا ہے۔ کبھی وہ کھانا لیٹ ہو جاتا تو وہ کہتے وہ ہمارا گدھا گیا ہوا ہے، بس آتا ہے تو پھر کھانا کھائیں گے۔ اس کو ایک دن پتا چلا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، حمار کہتے ہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے سب کچھ پھینک لیا۔ میں تمہاری نوکری کروں اور تم مجھے گدھا کہو؟ خیر ناراض ہو کے سب کچھ پھینک کے گھر چلا گیا۔ رات پڑی، سویا، مقدر جاگا، کیا دیکھتا ہے؟ حشر کا منظر ہے، اور ان طالب علموں کو حکم ہے جنت میں چلے جاؤ، اور وہ مچل جاتے ہیں۔ ہم نے نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں ہوگا، ہم نے نہیں جانا جب تک ہمارا کھوتا ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ صبح اٹھا اور سیدھا مدرسے آ گیا، کہا مجھے گدھا کہو، مجھے کھوتا کہو، مجھے حمار کہو، میں نوکری تمہاری کروں گا، اس لیے کہ تم جو بھی ہو اللہ رسول کے پیارے ہو۔ تو ان کی خدمت سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے۔ تو مدارس دینیہ کو کھڑا کرو، مدارس دینیہ کو مضبوط کرو، اور اس کے لیے کوشش کرو۔